أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وخاتم النبيين. برادر اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1444 ہجری کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد 1445 ہجری محرم کی پہلے سے شروع ہوگی. آج ہماری جمعے کا آخری درس ہے اس سال کا، اور یہ سال جو امت مسلمہ کے اوپر جو ابتلاؤں، پریشانیوں، آزمائشوں کا گزرا ہے، جس میں قرآن کی یورپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس کے اندر آج پاڑا چنار کے اندر جو یہ حرمت کے مہینے ہیں، اور اس حرمت کے مہینے کے اندر شیعہ سنی فسادات کو ہوا دی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین یہ آنے والا سال امت مسلمہ کے لیے ان آزمائشوں سے نکلنے کا سال، اس امتحانوں سے نکلنے کا سال، اسلام کی نشاط ثانی کے علم کو بلند ہونے کا سال، اس پاکستان کے استحکام کا سال کرے. اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا ہے، جس غرض کے لیے اس پاکستان کی، اس خطے کی، اس سرزمین کو، اس زمین کو حاصل کر کے، اور اس زمین کی لا الہ الا اللہ کے نام سے حاصل کیا گیا ہے، اللہ اس مقصد کی طرف اس پاکستان کی عوام کی، پاکستان کی سوچ، پاکستان کی فوج، پاکستان کے اداروں کو متحد اور متفق کر کے ہم محمد الرسول اللہ کے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ہم سب مل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے، جنہوں نے یخرج من خراسان، اس خراسان سے اس کالے جھنڈوں کو لے کے اٹھنا ہے. یہ جھوٹے جو بعض لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر امام مہدی کے دعوے کر رہے ہیں، یہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں. یہ امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں قرآن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بتائی گئی ہیں، اور نشانیاں ان کی جسمانی، ان کے آسمانی 96 جسمانی نشانات، زمین و آسمان کی نشانات حدیث مبارک میں موجود ہے، جن کی کشادہ پیشانی ہوگی، جن کی جناب اہل بیت سے، آل محمد سے ہوں گے. کافی نشان اس میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. جناب و دختران ملت، آج ایک اہم مسئلے پر میں آپ سے غلبہ اسلام کے سلسلے کی 13ویں درس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. جو یورپ جس کو کھانے کی تمیز نہیں تھی، وہ جو یورپ جس کو نہانے پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا تھا، یہ وہ یورپ جس کو تہذیب و تمدن مسلمانوں نے سکھائی، یہ وہ یورپ جس کو کلچر رہنے کا سلیقہ مسلمانوں نے سکھایا، کھانے کا طریقہ مسلمانوں نے سکھایا، آج اس یورپ کے اندر بار بار قرآن شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کے خلاف وہ کارٹون اور فلمیں بنا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت اسلام و دختران ملت، قابل غور، قابل سوچ بات ہے. آج چند لوگ نکلتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کو دیکھ کر کہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے، جبکہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ آخذوا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہاں پر اپنے فرقے کو مضبوطی سے پکڑ کر اس فرقے کے تحت جب عظمت قرآن کی جو ہے نا ہمارا جلوس ہے. حضرت اسلام و دختران ملت، پھر تو خود قرآن پہ عمل کیجئے نا. پہلے آپ خود کو قرآن کی طرف بنائیے، اپنی سوچوں کو پہلے بدلنا ہے، پھر اس نظام کو بدلنا ہے، نظام طریقت حکمرانی کو بدلنا ہے. آج مسلمانوں کا نصرت بالرعب ختم ہو گئی ہے. آج مسلمانوں کی جو اللہ نے ایک قوت عطا کی تھی، جو ایک مسلمانوں کو اس قرآن کے صدقے اللہ نے ایک حرمت عطا کی تھی زمین کے اوپر، اس کے خون کی وہ حرمت، وہ عصمت، وہ نصرت بالرعب ختم ہو گئی ہے. تو کیوں ختم ہوئی ہے؟ طاقتیں تو بہت ہیں، قوتیں تو بہت ہیں،
لیکن آج وہ نصرت بالرعب کیوں ختم ہوئی ہے؟ تھوڑا اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. طرز حکمرانی کو بدلنے سے پہلے طرز سوچ کو بدلنا ہوگا. اپنے اندر سے ان فرقوں کی سوچوں کو نکالنا ہوگا, ان گروہ کی سوچوں کو نکالنا ہوگا. جب میرے نبی کے نام پہ اور اس کے قرآن کے نام پہ آپ فرقوں کی جلوس نکال رہے ہیں, تو آپ یورپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ تو یہ بتا رہے تو تقسیم ہے. ہم تو یہ تو تقسیم قوم ہے. بڑے افسوس ہو مجھے, اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو قرآن کے صدقے متحد کرے, تاکہ ہم ان فرقوں سے, ان گروہ بندیوں سے, ان تعصب سے, ان کفر کے فتووں سے نکل کر ان کافر باطل طاقتوں کو بحیثیت مسلمان ہم بتا سکے کہ ہوا سماع المسلمین, ہو حلقہ یاراں برے شم کی طرح نر, رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. فولاد بننا ہے. یہاں تو ریت کی دیوار بنی ہوئی ہے, یہاں تو ریت کی دیوار کے سہارے پر زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے فولاد بننا ہے. کس کے مقابلے میں؟ کافر باطل طاقتوں کے مقابلے میں. یہ جلوسوں سے نہیں ہوگا, یہ چیخنے چلانے سے نہیں ہوگی. بڑی مثال مشہور ہے, ایک مسجد کے ایک گاؤں تھا چھوٹا سا, اس گاؤں کے اندر ایک پیش امام امامتی کرتے تھے مسجد کے اندر. بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا ان کا, بہت تکلیف تھی, بہت کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے تھے. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں امام مسجد کے لیے کیا تنخواہ مقرر ہے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. گانے والے ناچنے والوں پہ لاکھوں لٹانے والے, قرآن کو پڑھنے والوں پر, قرآن کو پڑھانے والوں پر ان کے لیے کیا مراحت دی جا رہی ہیں. تو مولوی صاحب جو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, پیش امام صاحب, انہوں نے جناب لوگوں کو اکٹھا کیا, چند جو وہاں کے سرپنچ تھے, کس طرح میرے یہاں پر گزر بسر بڑی مشکل ہو رہی ہے, میرے بچے ہیں, میرا گھرانہ ہے, کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لہٰذا میں یہاں سے جو دوسری کسی مسجد کو منتقل ہو جاؤں گا, شہر چلا جاؤں گا. وہاں کے جو سرپنچ تھا بڑا کہتا ہے کہ مولوی صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کہتے اس طرح معاملات ہے. کہتا آپ ایسا کریے, میں آپ کو تھوڑی سی اپنی زمین میں جگہ دے دیتا ہوں, آپ وہاں پر اپنی فصل اگائیے, آپ اس فصل کو جناب اپنا گزر بسر کیجیے, اس کو بیچیے, چارہ بنائے, جو بھی کرتے آپ کریے, وہ میں آپ کی وہ زمین مختص کر دیتا ہوں. مولوی صاحب خوش ہو گئے, چلو بہت بہتر ہو گیا یہ تو. مولوی صاحب نے زمین کے اندر جناب ہل شروع کر دیا, زمین کو جناب نرم کیا, اس میں گندم ڈال دی, گندم اگلنے لگی, اٹھنے لگی گندم تھوڑی تھوڑی. جب ہریالی آ گئی تو مولوی صاحب بولے خود چلو شکر ہے میری گندم کی ہریالی آ گئی ہے. وہ بیٹھتے تھے وہاں پر جا کے, وہاں پر جناب وظیفے کرتے تھے, تلاوتیں کرتے تھے. اتنے میں ایک آوارہ گدھا آ گیا, آوارہ گدھا آ کے جناب وہ چارہ تھی کہ اسے چارہ کھانے لگ گیا. ہم مولوی صاحب پریشان ہو گئے, یہ بلا میرے پر کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بلا آ گئی میرے کھیت کے اوپر, اب اس بلا سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ وہ بڑے پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, وظیفے کر رہے ہیں, صدقات مان لیا, نمازیں مان لی, وہ گدھا جان نہیں رہا. ایک راہ گزرتا ہوا ایک بندہ گزرا, کہتے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہتے میں اس طرح بیٹھا ہوں, بلا آ گئی ہے, اس بلا سے مجھے جان نہیں چھوٹ رہی ہے. کہتے کیوں؟ یہ آپ نے چارے کے گدھے کے واسطے اگائے؟ کہتے نہیں, تو میں نے اپنے بچوں کے واسطے اگایا. تو پھر کیوں ہی نہیں؟ میں نے تو منتیں مانگ لی, میں نے تو نمازیں مانگ لی, میں نے تو جناب تلاوتیں کر لی, لیکن یہ گدھا میرے کھیت سے جان نہیں رہی, اس بلا سے مجھے جان نہیں چھوٹ رہی. کہتا مولوی صاحب اسے جان چھوڑانے کا طریقہ یہ, اسے ڈنڈا اٹھایا, اس گدھے کو دو لگائی, جیسے گدھے کو لگی گدھا جناب دبکی بھگا کے بھاگا وہاں سے نکلا. برادر اسلام و دختران ملت, اس بلا سے, آپ جلوسوں سے, اس بلا سے, آپ جلسوں سے, اس بلا سے, روڈ بلاک کرنے سے, اس بلا سے, آپ صدقے دینے سے, اس بلا سے, آپ اسکار کرنے سے آپ کو جان نہیں چھٹے گی. آپ نے عملی میدان میں جہاد کے لیے اترنا ہے, اور حضور کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ اور ہم سب نے مل کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے. فرقوں کو چھوڑنا ہے, ان فطروں کو چھوڑنا ہے. یہ جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ جو کہتے ہیں جو آپ کی اصلاح کر رہے ہیں, یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, آج اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں. اب ان مفسدین سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی طرف آنا ہوگا. اس گدھے کو ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون, کافر شریر جانور ہے, یہ آوارہ ہے, جن کے جو کہ نہانے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے, آج وہ ہم میں ڈال دیا, ہم ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے بیٹھے ہوئے. آج صبح و شام کفر کے فتوے لگ رہے امت مسلمہ میں, آج فرقوں میں تقسیم ہوگی امت مسلمہ, آج گروہوں میں تقسیم ہوگی امت مسلمہ.
یورپ نے اپنی چیزیں ہمیں دے دی اور ہمارا جو نظام تھا، تو طرز حکمرانی کو بدلنا ہوگا۔ اب طرز حکمرانی جو ہماری، جو اللہ نے انتخاب کیا، آپ نے دیکھا اسلام کے آنے کے بعد، اس زمین پہ عقائد ہو جاتے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، نبوت مکمل ہو گئی، جب شریعت مکمل ہو گئی، طریقت مکمل ہو گئی، جب اس کائنات کی تخلیق مکمل ہو گئی، جب روحانیت کی تشکیل مکمل ہو گئی، اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا، تو آخری نبی نے آگے پھر وہ کون سا نظام طرز حکمرانی کو قائم کیا؟ اب وہی جب طرز حکمرانی کی طرف آپ واپس آئیں گے، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری حکمرانی کا طرز کہاں چلا گیا؟ سود 21% پر چلا گیا ہے۔ حضرت صاحب، آج ہمارے مملکت میں بڑے افسوس ہوتی ہے، سنیماؤں کے افتتاح کیا جاتے تو قرآن کی آیتوں میں سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ اس تہذیبوں کے ٹکراؤ سے اس نوجوانوں کو نکالنا ہے، ان کو روحانیت کی طرف لانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ زمین کے اوپر جو طرز حکمرانی تھی، جو اسلام کی طرز حکمرانی تھی، جو قرآن کی طرز حکمرانی تھی، جس سے انسان تو انسان، جنگل کے درندے بھی محفوظ تھے، آج کہاں محفوظ مسلمان؟ آج ہماری نصرت بالرعب کیوں ختم ہو گئی؟ آج امت مسلمہ سوچیں ذرا غور کیجیے اس فقیر کی اس بات کو۔ مسلمانوں کا ایک رعب تھا، جس طرف قدم بڑھاتے تھے، رخ کرتے تھے، زمینوں کو نہیں فتح کرتے، صرف قلوب کو بھی فتح کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنی بت خود اٹھا کے توڑ دیے، ایران کی آتش گدا بجھ گئی، کعبے کی بتوں کو گرا دیا گیا، بڑی بڑی تہذیب تمدن تھی، بڑی بڑی قومیں تھی، ایران تھا، کسرا ایران تھا، کیسر روم تھا، بڑی بڑی قوتیں تھی، بڑی بڑی تہذیبیں تھی، بڑے بڑے تمدن تھے، ہر ایک نے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا، اور آج ہم یورپ کے رنگ میں رنگ رہے ہیں۔ آج ہم یورپ کے رنگ میں رنگنے کے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یورپ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور اسلام کو اچھی طرح جانو، طرز حکمرانی اسلام کی جانو۔ یورپ کو جاننے والوں، فخر کرنے والوں یورپ پر، آج ہمارے نصرت بالرعب کیوں ختم ہوگی؟ اسی لیے ختم ہوگی برادران اسلام و دختران ملت کہ ہم اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ دیے، ان کو اپنے رنگ میں نہیں رنگے۔ آج ہمارے وزیر اعظموں کا ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کے لباس کو دیکھ لیں، ان کے الفاظ کو دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے خود سے شروع کرنا ہے، پھر خدا تک پہنچنا ہے، پھر نظام خدا تک پہنچنا ہے، پھر طرز حکمرانی کو بدلنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر کے اس سوچ کو اجتماعیت پہ لانا ہے، اور ان مفسدین جو فساد پھیلا رہے ہیں، جو آپس میں ہم کو لڑا رہے ہیں، جو غالب اسلام کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ پاکستان کی فوج اور عوام کو جو لڑایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کس طریقے سے پاڑا چنار کے اندر، سبا کے اندر، کرم کی پورے علاقے کے اندر ایک فساد برپا کر دیا گیا ہے۔ یہ تو تقدس کے مہینے ہیں نا، یہ تقدس تمام امت مسلمہ پہ، جو لوگ مشرکین تھے وہ بھی مہینوں کے تقدس کرتے تھے نا، تو ہم کہاں چلے گے؟ کس ڈگر پہ اسلام جا رہا ہے؟ خدا را سوچیے، خدا را دیکھیے، کون ہے جو ہم کو لڑائے آپس میں؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہم کو آپس میں لڑا کر اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں، جو وسیع تر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کا؟ آئیے ہم سب مل کر اسلام کے غلبے کے لیے، اور ان مفسدین سے جو زمین کے اوپر فساد پھیلا رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ارے ہم تو آپ کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ یورپ آپ کی اصلاح کر رہا ہے، کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسرائیل آپ کی اصلاح کر رہا ہے، کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، برما میں اسلامی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، گوانٹانامو میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، ہندوستان، حیدرآباد، دکن میں، کشمیر میں، جونا گڑھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، جہاں پر مسلمان نوجوانوں کو درندگی سے شہید کیا جا رہا ہے۔
اور پاکستان میں یہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، یہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ الا انہم مفسدون، یہ تو مفسد ہیں، یہ ہمارے ملک کے اندر فساد پھیلانے والے ہیں۔ ان مفسدین کو خدارا سیاست سے ہٹ کر، میرے لیڈر تیرے لیڈر سے ہٹ کر، میری پارٹی تیری پارٹی سے ہٹ کر، میرا فرقہ تیرے فرقے سے ہٹ کر، ہوا سماق المسلمین کی بنیاد پر ایک مسلمان بن کے کھڑے ہوئے، میرے نبی کی امتی بن کے کھڑے ہوئے، اور دیکھیے یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہم کو آپس میں لڑا رہی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم پہلے خود کو بدلیں، ہم ان کی سیاست سے نکلے، ہم ان کی ٹکراؤ سے نکلے، ہم ان کی تکفیر سے نکلے، ہم ان کی لڑانے سے نکلے، ہم ان کی فساد سے نکلے۔ کیونکہ سورہ کہف میں آیا، جمعے کا دن ہے، سورہ کہف میں کیا آیا ہے؟ یہ جو یاجوج و ماجوج ہے، مفسدین فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ میں بھی کہا کہ ہم ان کو کہتے ہیں فساد مت پھیلا، یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ کہ آج ہماری اصلاح کرنے کو آئے، آئی ایم ایف ہماری اصلاح کر رہا ہے، آج یہ ورلڈ بینک ہماری اصلاح کر رہا ہے، آج یو این او ہماری اصلاح کر رہا ہے، آج اسرائیل ہماری اصلاح کر رہا ہے، آج ہندوستان ہماری اصلاح کر رہا ہے، آج یورپ ہماری اصلاح کر رہا ہے، ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اور جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ یا سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جو گوانتانامو جیل کے اندر، جو برما اراکان کے اندر، جو عراق کے اندر، افغانستان کے اندر جو کارپیٹ بمباری کی گئی، کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جو مسلمان کی بیٹیوں بہنوں کو گھروں کے اوپر جو بمباری کی گئی، ان کو بے دردی سے دردگی سے ان کو شہید کیا گیا، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ برادران اسلام و دختران ملت، آج جو یورپ کے اندر میرے نبی کی عصمت اور حرمت کی تذلیل و تضحیق کی جا رہی ہے، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جو یورپ کے اندر عید کی نماز کے اوپر میرے نبی کے کلام، اللہ کے کلام کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ کو چاہیے؟ اب ان کو یہ جلوسوں سے، یہ جلسوں سے، یہ اس سے ختم ہونے والے نہیں ہے۔ اس گدھے کے پیچھے آپ نے ڈنڈا اٹھانا ہے۔ یہ آوارہ گدھے ہیں جن کا نہ دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، جس کے کھیت میں ان کو چارہ مل کے چرنے والے ہیں۔ ان جانوروں کے پیچھے آپ نے حکمت کرنی ہے قرآن کی بتائی ہوئی بنائی ہوئے طریقے سے، کیونکہ قرآن آپ کو جانوروں کو پکڑنے کا گر سکھا رہا ہے۔ شیر کو پکڑنے کا الگ گر ہے، میں نے اس سے پہلے درس کے اندر عرض کیا تھا، ہاتھی کو پکڑنے کا الگ گر ہے۔ تو یہ گر کہاں پر ہے؟ انسان کے یہاں پر ہے۔ اب اس گر کو انسان عمل میں لاتا ہے تو یہ گر یہاں پر ہے، انسانیت پر رحم کا گر اس قرآن میں ہے، جو آپ کو اللہ نے یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اس یہاں کے اس قرآن کو، اس یہاں کے نبی کے اس نور محمد سے روشن کر لو، اس پورے زمین کو منور کر دو گے۔ اس ظلمات سے انسانیت کو نکالنے کے لیے قرآن کی طرف آئیے، آئیے ان کفر کے فتووں سے نکلیے، آئیے ان ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ سے نکلیے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج اس سال کا آخری جمعہ ہے، اس سال کا ہجری کا آخری جمعہ 1444 کا۔ آئیے اگلے سال کے آنے والا نیا سال ہے جو محرم کی پہلی تاریخ ہے، جس میں شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا ہے۔ اسلام جو ہے کربلا پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، تو ہر کربلا کے بعد ہم نے اسلام کو بلند کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے تن اور من کو قربان کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا سال امت مسلمہ کے لیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اس زمین پر دوبارہ نصرت بالرعب عطا کرے، اور وہی طرز حکمرانی، وہی طرز طریقت زندگانی، وہی طرز طریقت زمین پر انسان کے رہنے کی جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحاب کرام نے کر کے دکھائی ہے، ہم نے دوبارہ اسی طرف آنا ہے۔ یہی اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے، یہی غلب اسلام کا دور ہے، یہی زمین پہ اس علم کو بلند کرنا ہے، ان شیطانی جھنڈوں کو نیچے گرا کر اللہ کے نبی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علم کو بلند کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔